وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، بات چل رہی تھی شوہر اور بیوی کے اختلافات کی۔ اس کا بھی علاج قرآن نے کئی مرحلوں میں بتایا ہے، اور آخری مرحلہ وہی ہے صلح و مصالحت کرنے کا۔ لیکن میں بیان کر رہا تھا کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ اس میں کچھ اندرونی اسباب ہوتے ہیں، داخلی اسباب، جیسے شوہر اور بیوی کے معاملات میں یا جھگڑے میں والدین کی مداخلت، ان کا پڑھنا، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہی الا یہ کہ اس کا اگر کوئی فائدہ مند پہلو ہو تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں دشمنیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر بیوی سے بڑھ کے ناراضگی خاندان والوں میں چلی جاتی ہے اور وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ دوسرا اندرونی ایک سبب ہے جو ناراضگی کا، چاہے وہ شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا اور بھی کسی معاملے میں، وہ ہے غصہ۔ چھوٹی سی بات پہ غصہ آ گیا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی صدمے میں اس کو کئی جگہ لوگوں نے کھانا وقت پر تیار نہ ہونے کی وجہ سے، کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے، یا کپڑا استری نہ ہونے کی وجہ سے، یا اور اس طرح کے چھوٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اس میں الجھ جاتے ہیں اور غصے میں معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے طلاق یا خودکشی تک۔ اسلام نے ان سب چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور محتاط رہنے کی تعلیم دی ہم کو۔ غصہ یہ کیا ہے؟ غصہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سب لوگ بولیں گے آپ کے سامنے غصہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات ہیں، اس میں یہ ہے کہ غصہ سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ غصہ ہمارا بھڑکنے نہ پائے، ورنہ غصہ ہمارے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے ہمارے فطرت میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، سیکس اپیل ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر پیدا کیا ہے، اور ان کی بہت ضرورت ہے۔ یہی غصہ اگر نہ ہو ہمارے اندر تو ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی، پھر ہماری نسل کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یہی غصہ اگر ہمارے اندر نہ ہو اور دینی غیرت ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارے دین کا، ہمارے نبی کا، ہمارے اللہ کا کوئی بھی مذاق اڑاتا رہے، بدتمیزیاں کرتا رہے، تو ہماری غیرت ذرا بھی بیدار نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں غصہ کے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے، اسی میں سے غصہ بھی ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ غصے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، یا ہم لوگ غصے کو اپنی مرضی کے مطابق برتیں گے؟ نہیں۔ جیسے تمام چیزوں کے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایسے غصہ کے بارے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ فرمایا آپ نے صحابی کے سوال پر 3 بار آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اب غصہ ہمارے اندر ہے تو غصہ کیسے نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ غصہ روکنے کی کوشش کرو، غصہ کو بھڑکانے کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو تو تم نارمل رہو گے انشاءاللہ۔ اور غصے کا علاج بھی شریعت نے ہمارے پاس بھیجا ہے، دیا ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان غصہ جب آ جاتا ہے تو یہ چھوٹی سی چنگاری آگ بن جاتی ہے اور پورے گھر کو، پورے خاندان کو جلا کر دیتی ہے۔ اس لیے زیادہ زیادہ ہمیں اپنے غصے کو دبانا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ قرآن میں ہے، غصے کو دبانے والے جو لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، اور یہ انسان کے بس میں ہے غصے کو دبانا۔ اور جو لوگ بھڑکاتے ہیں غصے کو، ان سے دور رہے، چاہے شیطان ہی غصہ بھڑکاتا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غصہ جب کسی کو آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے۔ آپ نے دیکھا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے ناراضگی کی حالت میں باہر نکل کے چلے گئے۔ یہ بھی غصہ پہ کنٹرول کرنے کی ایک شکل ہے۔ یہ حدیث میں بتایا اللہ کے رسول نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یعنی فزیکلی علاج ہے یہ، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا۔ اور اس میں ہو سکتا ہے بہت سی سائنس مل جائے گی آپ کو، لیکن ڈائریکٹ حدیث ہم کو یہی کہتی ہے۔ تو غصہ کم کرنے کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ایک تو سامنے نہیں رہے جس سے ناراضگی ہے، کیونکہ اگر جس سے ناراضگی ہوئی ہے، جس نے ناراض کیا ہے، اگر آپ اس کے سامنے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غلط حرکت کر دیں، کبھی مار دیں، کبھی کچھ پھینک کے مار دیں۔ اس طرح سے واقعات ہوئے ہیں اور نقصان ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے وہ چلے تو اس موشن کی وجہ سے غصہ ہمارا جب تک کم ہو جاتا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے اعمال اور تعلیمات ایسے معمولی نہیں ہیں، وہی اسی میں ہماری کنجی الحمدللہ ہے۔ تیسرا یہ سبب ہے کہ شیطان برابر کوشش میں لگا رہتا ہے، مختلف چیزوں کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ آج کل کی زندگی میں، یا اگر اس سے پہلے میں بات کروں، جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط نہ ہو، سب کے حقوق کا ہم کو خیال نہ ہو کہ یہ شوہر کی ماں ہے، یہ شوہر کے باپ ہیں، یہ بیوی کے ماں ہے، یہ بیوی کے ابا ہیں، یا یہ شوہر کے بھائی لوگ ہیں، ایک تنگ سے گھر میں رہتے ہیں سب لوگ، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں گھر میں سامان لانے کا، کھانے پینے کا، آؤٹنگ کرنے کا، تو اس میں کبھی کبھی شوہر یا بیوی دونوں
وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اور ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے اس کی بہترین تعلیمات دی ہیں کہ سب کے حقوق کا خیال کرو، ساتھ میں رہتے ہوئے پردے کا خیال کرو اور دین و ایمان پر چلو انشاءاللہ تو ناراضگی کم ہوگی۔ کم ناراضگی ہو بھی تو اس کو برداشت کرنے کا حکم اسلام کا ہے کہ ایک ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے پورے گھرانے کا شیرازہ ہم لوگ منتشر کر دیتے ہیں، یہ غلط قدم ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج کے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، عورتوں کے جاب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو پڑھی لکھے ہیں، ہم تو ڈیوٹی کریں گے، اور لوگ لاتے بھی ہیں ایسی ساس سسر جو ہیں لڑکے کے ماں باپ وہ ایسی ترجیح دیں گے پڑھی لکھی ہو، اگر ڈیوٹی نہ کر پائے تو گھر میں ٹیوشن ہی کم سے کم کرے، کچھ انکم کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ کبھی کسی سے نہیں سنیں گے آپ رشتہ کرتے وقت میں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ۔ اگر یہ نقطہ رہتا تو آج شوہر کی طرف سے اگر ظلم بھی ہوتا تو وہ دیندار خاتون کہتی کہ چلو میرے شوہر ہیں، اسلام نے ان کا اتنا حق دیا ہے، اگر کوئی زیادتی بھی ہو گئی ہے تو دین نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دین کہاں ہے؟ وہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل صبر کرنا نہیں بلکہ رپٹ لکھانا، FIR کرنا، یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہو گیا ہے۔ یہ ہم لوگ کس ماحول کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ ضد ہوگی کہ پریشانی ہو رہی ہے گھر میں، چلو ہم بھی جاب کرتے ہیں، پارٹ ٹائم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کو پارٹ ٹائم جاب بھی کرنا ہے یا فل ٹائم جاب کرنا ہے اور گھر میں کھانا بھی بنانا ہے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ساس سسر کے لیے، تو وہ کیسے بیلنس رکھ پائے گی؟ اس میں ایک انسان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہو، شوہر کی اطاعت کرو اور شوہر کے بچوں کا خیال کرو، شوہر کے ماں باپ کا خیال کرو اگر شوہر کہے تو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ وہ رجل یا مرد کو جو قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، گھر کا نگہبان سرپرست بنایا ہے، اس پہ یہ راضی نہیں ہوتی کہیں کہیں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے بعد اطاعت نہیں کرتی ہیں، پھر یہ فتنے یہیں سے پنپنے لگتے ہیں۔ تو شوہر بیوی کے درمیان میں مشکل آنے کا ایک سبب یہی ہے کہ ڈیوٹی کرنے جائیں گے اور ہائی ایجوکیشن کے لیے جائیں گے تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک ہی طرف غلط فہمی تھی، شوہر اگر جاتا ہے کہیں اس طرح سے مکس جگہ پہ ڈیوٹی کرنے تو خاتون کو ہزار شبہے رہتے ہیں، اب خاتون بھی جانے لگی ہیں تو وہ بھی بدگمانیوں کا شکار اور کہیں کہیں ایسے نازک حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ معاملہ آگے تک بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قناعت کی روزی اختیار کرو۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ والدین سے کہ اچھے نوجوان کا انتخاب کرو، دیندار نوجوان کا انتخاب کرو، اگرچہ وہ غریب ہی ہو۔ ہمارے یہاں یہ معیار کبھی نہیں بن پایا۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر ہمیں نعوذ باللہ یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونا، دونوں کے بارے میں کہ اگر دونوں بھی غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غریب کو مالدار کر دے گا اگر اس نیت سے آپ نے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو وہ رشتہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا، ورنہ یہ چیزیں دراڑ بن جائیں گی اور وہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بہت زبردست سبب ہے شوہر بیوی کے درمیان میں ناچاقی ہونے کا، اور گھبرا کے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں یا گھر سے نکال دیتے ہیں یا قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے پولیس، تھانہ، کورٹ کچہری کے دنیا بھر کی چیزوں میں گھومتے اور ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان اسباب کو کم کرو۔ میں نے آپ کے سامنے جو پرپوزل رکھا تھا کمپرومائز کا، صلح و اصلاح کا، اس میں سب سے پہلے اسباب کا پتہ لگانے پڑے گا کہ جیسے مرض کے لیے دوا تجویز کرنے سے پہلے ڈاکٹر اس کے اسباب کا پتہ لگاتا ہے کہ مچھر نے کاٹ لیا، ڈینگو کا مچھر ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی، تو وہ جب وہ ٹریس کر لے گا اس کے بعد ہی وہ اس کا علاج پیش کرے گا۔ ایسے اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے معاملے، کبھی کبھی بہت ہلکے ہلکے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی باتوں پہ ناراضگی ہو جاتی ہے، اس میں اگر ٹائم دیا جائے تو انشاءاللہ وہ لوگ خود ہی وہ مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن اگر معاملات پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو صلح کمیٹی ہے، یہ جو کمپرومائز کرانے والا بورڈ ہے، یہ ان سے کونسلنگ کریں گے وہ لوگ تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو، آج ابھی میں علامہ البانی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا واٹس ایپ پہ اپنے، ان سے مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ وہ بیوی جاب کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو آخر میں انہوں نے کہا اگر وہ لیڈیز اسکول میں پڑھا رہی ہے، گرلس کالج میں پڑھا رہی ہے، کوئی مکس اپ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ تنخواہ کیا کرتی ہے، کہا کہ اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے، کہا وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کھانا پکاتا ہے۔ آج بھی ابھی میں نے دیکھا، کہا یہ تم نے نظام الہی کو الٹ دیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نظام الہی کو انہیں الٹ دیا ہے، اسی لیے سسٹم ہمارا خراب ہو گیا ہے۔ تو جو قرآن حل پیش کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرٹ رہو، غافل نہ رہو، تمہیں سونے کی اجازت نہیں ہے، معاشرے پہ، گھر پہ، بھائیوں پہ، بیوی بچوں پہ سب نظر رکھو کہ یہ سب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، سب فطرت کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر دیکھو کہیں کوئی تمہیں ریڈ سگنل مل رہا ہے، کہیں سے تمہیں خطرے کی آہٹ مل رہی ہے تو ایکٹیو ہو جاؤ، سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اب آپ کے پاس فالتو وقت نہیں، جاؤ لوگوں کے پاس اور صلح صفائی کراؤ۔ اسلام نے
چاہے شوہر کی ناراضگی ہو چاہے بیوی کی ناراضگی ہو، دونوں کو بیان کیا ہے۔ اور بیوی کی ناراضگی کی صورت میں، بیوی کے اطاعت نہ کرنے کی صورت میں یا مسئلے کو پیچیدہ بنانے کی صورت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ 4 علاج پیش کیا ہے۔ کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سامنے آ رہی جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، ناراض ہیں، ناراضگی بڑھ رہی ہے، تو اس کا علاج کرو۔ کیا سب سے پہلا اسٹیپ ہے؟ فعظوہن، اس کو سمجھاؤ۔ ظاہر بات ہے اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی؟ اس وقت پوری دنیا میں یہ ڈائیلاگ کا یا نیگوسیشن کا سسٹم بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اور یہ پورا ایک سائنس ہو گئی ہے کہ دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے کیا کیا اسٹائل اور کیا کیا پروفیشنل لوگ اس میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو کہا پہلے تم سمجھاؤ۔ شوہر جو تم سے زیادہ قریب ہے، بیوی گھر میں 24 گھنٹہ رہتے ہو، وہ تمہیں جانتی ہے، تم انہیں جانتے ہو، دونوں کی عادت و اطوار سے تم واقف ہو، پہلے بیوی کو سمجھاؤ۔ اور بہت سے لوگ سمجھانے سے ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بات مان جاتے ہیں، کوئی بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ یہ قرآن کا نسخہ ہے اور قرآن کا نسخہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا فعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ۔ اگر اس پہ بھی نہیں سدھار ہوا، اپنی روش پہ لگی رہی خاتون، تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وہجروہن فی المضاجع، ان کے ساتھ بستر میں تعلقات اپنے روک لو کچھ دنوں کے لیے۔ جو شوہر بیوی کے تعلقات ہیں اس کو مت فالو کرو کچھ دنوں کے لیے، اس کو، تاکہ اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ شوہر مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے تنبیہ کر رہے ہیں۔ اگر اس پہ بھی نہ وہ باز آئے تو تیسرا حکم ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ یہ مار کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بہت سے لوگ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے مارو، یعنی اسلام انسانیت کا دین نہیں ہے، اسلام ظلم کرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو یہ قرآن کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، اور امہات المومنین کے یہاں بھی ناراضگی ہوئی تو کیا اللہ کے رسول نے کبھی مارا کسی کو؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے کسی خادمہ، کسی لونڈی یا کسی خاتون کو کبھی نہیں مارا۔ کسی مرد کو بھی اگر مارا آپ نے تو اسلامی حد جاری کرنے کے لیے، کسی نے چوری کیا، کسی نے کچھ کیا تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی سزا دینے کے لیے۔ کسی نے نہیں مارا، بہت کم لوگ مارتے ہیں، اور اس مار میں بھی پوری کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ آپ اگر تفسیر اور حدیث میں جائیں گے کہ ایسی مار نہ ہو کہ وہ جیسے ہم لوگ جانور کو مارتے ہیں، بالکل نہ۔ کہا مار وہ بھی معمولی سے، ہلکی سی چھڑی سے، ایسے جگہوں پہ جہاں پہ کوئی نشان نہ پڑنے پائے۔ اگر کسی کو یہی علاج سوٹ کرتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کا یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارحم الراحمین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رحم دل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ اور استاد کا مسئلہ ہو، چاہے پولیس اور اس کا مسئلہ ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، سزا دی جاتی ہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ہلکی چاہے زیادہ۔ یہ سزا ہے اسلام کی، ایک نہ ایک اسٹیپ پہ یہ سزا ایک مرحلے پہ دینے پڑتی ہے، لیکن اس میں ظلم اور زیادتی کا کوئی پہلو نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آخری جو قدم ہے وہ یہی کمپرومائز والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ تینوں کوششیں ناکام ہو جائیں تو اب صلح کمیٹی کے کام آ گیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، آہٹ ملے کہیں سے کہ ذرا سا انبن ان میں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شکر رنجی، یعنی میٹھی تلخی، شکر رنجی، کیونکہ وہ دشمن نہیں ہے، ایک ہی حصہ ہے، ایک جان تو غالب ہے، تو نگاہ رکھو۔ ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج میرا بیٹا آیا گھر میں تو آفس سے، تو پہلے روزانہ بیٹھتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، چائے پیتا تھا، آج بیگ اپنا پھینک کے باہر کیوں چلا گیا اور اب تک نہیں آیا؟ میری بہو گھر جاتی تھی اپنے مائکے اور وہ شام تک واپس آ جاتی تھی، یہ کئی دن ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ اس کو نظر رکھنا چاہیے۔ تو جب آہٹ لیں گے شروع سے، معاملہ پیچیدہ ہونے سے پہلے اس کو پکڑ لیں گے، تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بخار کی دوا دے دیں گے آپ تو ٹیمپریچر دور ہو جائے گا، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو وہ کینسر بن جائے گا۔ وہ اسلام نہیں کہتے، اسلام کہتا ہے پہلے طور پر اپنی پکڑ کو مضبوط رکھو اور نظر رکھو، تم بھی دشمن نہیں ہو کسی کے، اس میں مصلح کا کردار ادا کرو، ریفارمر کا کردار ادا کرو، اور یہی اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ حضرت علی کے پاس گئے تھے تو کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا آپ نے، اللہ کے رسول نے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا غصے والی بات میں، ابھی میں نے جو اس کے پہلے ذکر کیا تھا کہ غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، لیکن غصے میں آنے کے کیا مطلب کہ آپے سے باہر ہو جائے آدمی؟ میں نے بتایا تھا کہ ہماری فطرت میں ہے، ہماری تخلیق میں ہے، اللہ نے بہت بڑی حکمتوں کی وجہ سے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے۔ اس غصے کو کیسے ہم فالو کریں گے اس کی مثال بتاتا ہوں آپ کو میں۔ حدیث میں کئی جگہ ہے والکاظمین الغیظ، حدیث میں آپ کو 2 مثال بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ گھریلو زندگی کے تعلق سے، شوہر بیوی کے ناراضگی کے تعلق سے ہے یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، یہاں تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے۔ کہاں صحیح ہے اللہ کے رسول، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو اور جب تم راضی برادہ رہتی ہو نارمل لائف میں اور تمہیں کوئی قسم کھانی رہتی ہے تو کہتی ہو کہ لا و رب محمد، رب محمد کی قسم، یعنی اللہ کی قسم۔ کہا اللہ کے رسول صحیح فرمایا آپ نے۔ اور جب میں ناراض ہوتی ہوں، کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ آپ ذرا غور کریں، بات ایک ہی ہوئی، چاہے ابراہیم کے رب ہوں چاہے محمد کے رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا اللہ کے رسول میں غصے میں یہی کرتی ہوں کہ صرف آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، قربان جائیے ایسے غصے پر، یہاں تو غصے کی چنگاری پورے گھر کو جلا دیتی، کب سمجھیں گے ہم لوگ، خاص طور سے ہم مسلمان کب سمجھیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس دین کی بہترین تعلیم ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، غصہ پر کنٹرول کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بتاؤں گا آپ۔ کہا اتنے ہی غصہ اور نام بھی لیتی ہیں اگر غصے میں تو کس کا نام لیتی ہیں؟ جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، حضرت ابراہیم کا اور اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ تعلق، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی دوست ہے اس کا نام لے رہی ہے ہماری بیوی تو ہمارا ہی نام لیا، کہا غصے میں بھی وہاں سے نہیں نکلی۔ اور فاطمہ اور علی کا غصہ آپ نے سنا رضی اللہ عنہما، کیا غصے کا کیا اظہار کیا، اپنے کام میں لگی رہی، جھاڑو دے رہی تھی اسی میں لگی رہی، یہ مسجد میں چلے گئے پرسکون ہو گئے، نارمل ہو گئے، ان کے باپ نے اور مصلح اعظم نے ہاتھ پکڑ کے لا کے گھر میں کر دیا۔ اب یہ کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا تھیوری لے کر کے جائیں گے، کیا سائنس لے کر کے جائیں گے کہ شوہر بیوی میں معاملہ خراب ہو گیا، اب کیسے سمجھائیں گے؟ اس کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی معاملے میں اور اس معاملے میں بھی جب یہ تینوں اسٹیپ ناکام ہو جائیں جو قرآن نے بتایا، اب آخری حربہ یہ ہے، آخری قدم اٹھانے سے پہلے، آخری قدم کیا ہے؟ وہ طلاق کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بار بار اسلام اور قرآن تعلیم دے رہے ہیں کہ بچاؤ اس گھرانے کو، یہ جو چمن ہے لہلہا رہا ہے اس کو اسے مہکنے اور خوشبو پھیلانے دو، اس میں آگ مت لگاؤ، اس کو کورٹ کچہری میں طلاق میں دشمنی بڑھانے میں مت لے جاؤ، اگرچہ وہ ایک آپشن وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، الطلاق مرتان، اس میں کبھی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کا بتایا ہوا کوئی آپشن، کوئی علاج وہ برا نہیں ہو سکتا، یہ ہم کو تسلیم کر کے چلنا پڑے گا ورنہ ہمارے ایمان میں خلل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب ایک صلح کرانے والا، کمپرومائز کرانے والا لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے، کیا شرط لگا رہا ہے قرآن کہ باہر کے لوگ نہ ہوں۔ آپ کو میں بتا دیں کہ باہر کی مداخلے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ طلاق رجعی کی صورت میں بھی اسلام یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ طلاق کی جو عدت طلاق رجعی کی، اس میں بیوی شوہر کے پاس ہی رہے۔ کیوں؟ باہر نکلے گی تو بہت سے لوگ مس گائیڈ کر دیں گے، اور یہ تجربہ بھی ہوا، بہت سے لوگ بھڑکا دیں گے۔ شیاطین الانس والجن جو قرآن میں کہا ہے، ایسے لوگ گھومتے ہیں، شکار کی تلاش میں گھومتے ہیں، تو وہ معاملہ اور گمبھیر اور پیچیدہ کر دیں گے، اس لیے گھر ہی میں رہو۔ اور پہلے علاج میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَعِظُوهُنَّ، اور اس کے بعد وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، لیکن اس میں یہ نہیں کہ چپ کا روزہ رکھیں گے، اسلام ہی کہتا ہے کہ اس سے بات کرنا پڑے گا، لیکن پردہ ہونا چاہیے، اس بات کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ بچے بھی نہ جان پائیں کہ میرے ابا اور اماں میں کچھ معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے۔ یہ پردہ داری اور رازداری یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اسی لیے اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو بھیجو حکم کو، یعنی پنچایت کرنے والے کو، ایک لڑکی کے طرف خاندان والے، یعنی کہ باہر کے لوگ جن کو اندازہ نہیں صورتحال کا، جن کو پتہ نہیں سبب کا، وہ کیسے ڈیسیجن لے لیں گے، کیسے کیا کریں گے، لیکن گھر والے رہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رازداری اس میں رہے گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کورٹ کے حوالے سے کہ باہر جو باتیں جاتی ہیں اس میں شرمندگی اور بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں کہ میری بیوی اور میرے گھر کا راز کھل جائے گا، میری شرمندگی ہوگی، کہ لوگ جاتے ہی نہیں، لڑتے رہیں گے، پیچیدہ کرتے جائیں گے، لیکن علاج کے لیے نہیں جائیں گے۔ اصلاح جو کوشش ہے قرآن کی، اس میں گھر کی بات گھر ہی میں رہے گی، ذمہ داروں کے سامنے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، اور یہ بہت بہترین کامیاب علاج۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک لڑکے کی طرف سے اس کے خاندان والا اور ایک لڑکی کے خاندان والا دونوں جا کے وہاں پہ بات چیت کریں، یہ لڑکے سے پوچھے کہ تمہاری کیا کیا شکایت ہے، اس کو نوٹ کریں اپنے کارڈ میں، اور یہ لڑکی سے پوچھے کہ تمہاری کیا کیا شکایت ہے، اپنے کارڈ میں اس کو نوٹ کریں، پھر آ کے بیٹھ کے وہ لوگ مشورہ کر کے پھر ڈیسیجن۔ ایک ہی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، گارنٹی کے ساتھ کہ شوہر بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، طلاق کی نوبت نہیں آنے پائے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جو پنچ لوگ گئے ہیں صلح کرانے کے لیے، جو لوگ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے، اگر یہ مخلص ہوں گے، اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اس خاندان کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ مصالحت کرا دے گا، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ بہت سے لوگ نیتا گیری کے لیے کام کرتے ہیں، شہرت کے لیے کام کرتے ہیں کہ میرا پوسٹر چھپے گا، میرا اخبار میں نام آئے گا کہ یہ بڑے کام والے ہیں، یہ تو صلح کراتے ہیں، مسئلے کو حل کراتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط رکھی ہے، اور اسلام میں یہ ہر عمل میں یہ شرط ہے، اخلاص ہو، اگر دل صاف ہو، آپ محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے گا، اور وہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ کچھ باتیں اس ضمن میں اور رہ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ زندگی رکھی، اس نے موقع دیا، انشاءاللہ تو بتائیں گے۔ ایک خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میٹنگ یا یہ پروگرام اتنی جلدی حل نہیں ہو جائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نیگوسیشن میں، اس ڈائیلاگ میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ کسی کو قائل کرنا، کسی کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی
بات میں کسی سے منوا لے جاؤں اتنا آسان نہیں ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن دونوں کے حالات کو سامنے رکھے اور بیچ بیچ میں کبھی ٹائم دے دے، کبھی ایک میٹنگ میں، کبھی 2 میٹنگ میں، کبھی 3 میٹنگ میں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہ دھیرج کا کام ہے، جذبات کا کام نہیں ہے، اور دونوں کے حالات کو سامنے رکھے الحمدللہ، اور میٹنگ اس طرح سے کرائے، درجہ بدرجہ کرائے۔ اس کا اور بھی سسٹم لوگوں نے، علماء کرام نے ڈالا ہوا ہے کمپیوٹر میں، پورا ٹیبل اس کا ہے، اور وہ میں دعوت دوں گا کہ لوگ خود بھی پڑھیں، سنیں بھی اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ اسلام کی ایک بہترین کوشش ہے کہ آدمی تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے، صلح و مصالحت کر لے، اصلاح کر لے، خود بھی راضی رہے، دوسروں کو بھی راضی رکھے۔ الحمدللہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، یہ بہترین ایک پروگرام اسلام کا، اور اسلام کا پیش کیا ہوا پروگرام الحمدللہ وہ ناکام نہیں ہوگا۔ آج کل کے حالات میں جس طرح سے ہمیں گھیرا اور باندھا جا رہا ہے، ہم کو کمزور کیا جا رہا ہے منظم پلاننگ کے ذریعے سے، یہ میں قوم کے، امت کے، ملت کے ذمہ داروں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اتنا بہترین حل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ آج عورت، اسلامی یا مسلمان عورت کی مظلومیت کا رویا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلام نے تو سب سے زیادہ تکریم کی ہے عورت کی۔ آپ اس سے بتائیے کہ اس سے زیادہ تکریم کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو عورت کو شوہر کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن وہ نہیں، اس کے بعد کیا بچتا۔ اسی طرح سے بیوی کے بھی حقوق ایسے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی یہ جنت کی خاتون ہے، اس کا احترام کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، قرآن میں ہے وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو۔ اور صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں نہ جانے دیں۔ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میں تو بڑی اچھی کوشش دیکھتا ہوں باہر کی دنیا میں نے دیکھا بہت جگہ پہ حکومت کی طرف سے ہوتا کیا ہے، تعلیم اور علم اور دین نہ ہونے کی وجہ سے ناچاقی بڑھ جاتی ہے، اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو اس طرح سے بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں نے دیکھا ہے اسی صلح و مصالحت کے چکر میں کہ وہاں پہ گورنمنٹ سے فنڈ ملتا ہے شادی کرنے والوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، تو اس فنڈ دینے والے کمیٹی نے یا ادارے نے اپنے یہاں ایک ٹریننگ کورس رکھا ہے، کہا کہ جو لڑکا شادی کا امیدوار ہے، جو لڑکی شادی کی امیدوار ہے، ہم لوگ اس کو ازدواجی زندگی کے بارے میں ٹریننگ کورس چلائیں گے اور اس میں اس کو حاضر ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کو بجٹ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب وہ ٹریننگ کورس میں لڑکا بھی جاتا ہے، لڑکی بھی جاتی ہے، دونوں کے الگ الگ کورس ہوتے ہیں، دونوں کے الگ الگ انسٹرکٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے مولانا صاحب ہیں، ان کے لیے عورت کوئی خاتون ہے، اور وہ زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو جب شادی کرتی ہے لڑکی یا لڑکا تو ان کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں رہتی ہے، کوئی اجنبی یا گھبراہٹ والی بات نہیں رہتی ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا فیس کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، بلکہ پہلے سے دماغ ان کا اور ذہن ان کا تیار کر دیتے ہیں۔ تو ایسی شادیاں الحمدللہ دین کو، دین کی اہمیت کو سمجھ لیتی ہیں اور باہری پریشر کو نکار دیتی ہیں، تو وہ رشتہ کام الحمدللہ کرتا ہے۔ تو تمام معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، بہت سی جگہ میں نے کمیٹی دیکھی ہے، اس میں ایک کمیٹی کا ایک سال میں 1305 مسائل اور کیس کو حل کیا۔ اس میں مالی معاملات بھی تھے، شوہر و بیوی کے معاملات بھی تھے، یہاں تک کہ قتل و خون کے معاملات کو بھی بیچ میں پڑھ کے لوگوں نے پیسہ اور بلڈ منی دے کر کے لوگوں نے آپس میں راضی برردہ کرا دیا ہے، اور ان کی کوششیں جاری رہیں۔ آپ نے ابھی لیٹسٹ بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ قصاص کے طور پر گردن مارنے کا حکم کورٹ سے ہو گیا ہے، لیکن مصالحتی کمیٹی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی، چاہے حاکم کی طرف سے، چاہے اور بڑے ذمہ داروں کی طرف سے۔ اور آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ آخری مومنٹ میں مقتول کا باپ آتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اب اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ یہ صلح و پنچایت کا یہ بہترین نتیجہ ہمارے سامنے الحمدللہ ہے۔ تفصیل تو اس موضوع پہ اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں چھوٹی اور بڑی ہر بات کو الحمدللہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے قولی اور زبانی اور عملی حدیث میں بھی تمام باتیں بیان کر دی الحمدللہ۔ تو ہم لوگ گھبرائیں نہ، شیطان کو اپنے محفلوں سے، اپنے گھروں سے ہٹائیں۔ بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں شیطان کی اس طرح سے مداخلت کر کے آ گئی ہیں، وہ دن و رات یہی کوشش اس کی رہتی ہے کہ ان کو صلح و آشتی کے ساتھ رہنا نہیں دی جائے۔ تو کیا ہم لوگ اس کا نشانہ بن جائیں گے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس علماء سلف کے کارنامے الحمدللہ ہیں، نیک عورتوں کے اتنے بہترین واقعات ہیں کہ ان کو بیان کریں تو ایمان الحمدللہ تازہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے ان لوگوں کے شوہر کے راز کو چھپایا، 20 سال تک شوہر کے راز کو چھپائے رکھا، لیکن ادھر ادھر وہ لوگ بھٹکنے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر کہ صبر کرو، بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر بنا دے گا۔ تو اسی مشن پر ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی، سب لوگ چلیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہر گھڑی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بمبئی میں کئی جگہ میں اپنے جمعہ کے خطبوں کی وجہ سے ایسی کمیٹی قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے درس کے پروگرام ہوں، زیادہ زیادہ عورتوں کے حقوق، شوہروں کے حقوق اپنے سنڈے کے درسوں میں اپنے ٹی وی چینل سے اس طرح سے انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے، تو ہماری بہنوں کو، ہماری
بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو، ہمارے داماد کو انشاءاللہ روشنی مل جائے گی۔ اور جب روشنی میں انسان چلے گا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امت کو ایسی روشن تعلیمات دے کر کے بھیجا، دنیا میں ان کو اس طرح سے اس سے مدلل کر دیا ہے کہ رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے، دن میں بھی روشن اور رات میں بھی روشن۔ الحمدللہ اس روشنی کو ہم لوگ حاصل کریں اور اپنی دنیاوی زندگی کی تاریک کو اس سے دور کریں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ہم کو روشنی ملتے رہے، پل صراط پر بھی، میدان محشر میں بھی، اور ہر میدان میں بھی، یہاں تک کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔